میرے محترم ناظرین، اب ہمارے کچھ کالرز ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پروگرام کا موضوع یہی ہے کہ ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا، لازمی بات ہے کہ اس میں آپ لوگ کال نہیں کر سکے مناظرے کے بعد یا مناظرے کے دوران، تاکہ آپ کے تاثرات لیے جائیں۔ اور ایک اہم مناظرہ تھا، کیونکہ ڈاکٹر زبیر صاحب انہوں نے شیعہ مذہب پہ کام کیا ہے، تحقیق کیا ہے، اور وہ شیعہ مذہب کے خلاف ویڈیو بناتے جاتے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے ویڈیوز میں ذکر کرتے ہیں اور شیعہ مذہب پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ امامت پر، جس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تحقیق ہے، اس مسئلے پر ان سے گفتگو ہوئی ہے۔ لازمی بات ہے وہ اپنے سارے دلائل پیش نہیں کر سکے، جتنا ان کے پاس وقت ہے اتنا ہی دلائل پیش کر سکتے، اور ہمارے پاس بھی بہت سارے ردود ہیں اور سوالات ہیں، وہ ہمیں سب پیش کرنے کا وقت نہیں ملا، لیکن جتنا وقت ملا اس سے آپ کیا سمجھے اور آپ کے کیا تاثرات ہیں۔ ہم کسی اور موضوع کی طرف نہیں جائیں گے، اگر آپ کے اور کچھ سوالات وغیرہ ہیں، مناظرہ وغیرہ ہے، آج کا پروگرام اس کے لیے نہیں ہے۔ آج کا پروگرام اس لیے ہے کہ ہم آپ سے فیڈ بیک لے رہے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ جو مناظرہ ہوا ہے اس موضوع پر، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو پہلے کالر ہیں ان کو لے کے آتے ہیں۔ میرے بھائی السلام علیکم، میرے بھائی حال ہے بھائی؟ السلام علیکم قبلہ، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے جی جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو قبلہ 2 منٹ صرف میں آپ کو ایک طرح سے تھینک یو کہنا چاہتا ہوں، اور بہت گریٹفل ہوں آپ کا، اور ایک طرح سے خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ آپ شاید اس چیز کو نہیں جانتے کہ آپ نے اتنے شیعہ نوجوانوں کو جو ہے اس دور میں بچایا ہے۔ میرے کئی دوست تھے شیعہ اور سنی، جو کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو بعد میں وہ ایتھیسٹ ہو گئے، اور انہی باتوں کی وجہ سے شیعہ مولویوں کی ایک طرف غلو ہے اور ایک طرف یہ مجتہدین ہے، اور سنی بھی سارے مطلب ان کا تو آپ کو پتہ ہے، آپ بتاتے رہتے ہیں۔ تو کتنا آپ نے جو ہے احسان کیا ہے شیعہ قوم کے اس پروگرام کے ذریعے، اور ہم تو مطلب جتنا ہو سکتا ہے کچھ ہیلپ کرتے ہیں، اپنا حصہ دیتے ہیں، لیکن اوبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس لیول تک نہیں کر سکتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ انجینئر مرزا وغیرہ جیسے لوگ یہ اساس کے کہتے تھے اپنے پروگرامز میں کہ ہم نے شیعہ فرقہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ آج سے تقریباً آئی ریممبر 3 سے 4 سال پہلے اس کا ایک پروگرام تھا، اور اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے شیعہ فرقہ اور پتہ نہیں ایک اور کسی فرقے کا نام لے رہا تھا، کہہ رہے تھے ہم نے یہ ختم کر دی ہیں، بس اب آنے والے وقت میں یہ ان کے لوگ نہیں ہوں گے۔ تو اس ٹائم ہم بھی ڈاؤٹس میں تھے کہ ہم کیا کریں اور کس طرف جائیں، کیونکہ جن کی مجالس ہم نے بچپن سے سنی تھی، اور اس کے بعد جو یہ مجتہدین والا ٹولہ تھا، یہ جو گروپ تھا، ان میں سے کسی نے بھی ہمیں ریئل ریلیجن، ریئل دین نہیں بتایا، کسی نے بھی ہمیں صحیح بات نہیں بتائی تھی جو ہمیں آپ سے پتہ چلی۔ اور میرا جو فیڈ بیک ہے آپ کے اس پروگرام پہ، میں یہاں آپ سے میری پہلے بھی بات ہوئی تھی، میرا تاثیر علی نام ہے، میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسٹرکچرل انجینئرنگ میں ہیوسٹن میں۔ بہت شور آ رہا ہے آپ کے مائکرو فون سے شور آ رہا ہے۔ جسٹ میں یہاں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسٹرکچرل انجینئرنگ میں یونیورسٹی۔ اچھا آپ تھے، اچھا وہ آپ تھے جو ہیوسٹن سے کال کرتے ہیں؟ اچھا خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی آپ کے انگلش پروگرامز میں 2-3 دفعہ بات ہوئی تھی آپ سے۔ جی اللہ کا شکر۔ جی وہ شور بہت آ رہا ہے، وہ شور نہ ہونے دیں، وہ ادھر زور سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کوئی چیز پھینک رہی ہے بچی نا، ہماری بھتیجی، وہ بہت شور آ رہا ہے، آپ اس کا خیال کریں۔ ایکچولی صبح کا ٹائم ہے، اٹھ جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جسٹ گیو می اے سیکنڈ، جی سر۔ تو عرض یہ ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے احسان کیا، ابھی میرا کوئی احسان نہیں ہے، میں خادم ہوں آپ شیعوں کا، اور میں گناہگار عبد ہوں، غلام ہوں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، روسیہ ہوں، امام زمانہ علیہ السلام کا تفضل ہے، اہل بیت علیہ السلام کے انوار ہیں، وہ انہوں نے ہمیں توفیق دیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ نور اہل بیت علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ احسان ہے، اور آپ جن شیعوں نے میرا ساتھ دیا، انکریج کیا، ان کی مہربانی۔ اچھا، اور بہت سارے شیعوں نے مخالفت، اکثر شیعوں نے، علماء وغیرہ سب نے مخالفت کیا، تکفیر کے حد تک، اور قتل کر، وہ میں ان کے ہاتھ لگوں تو مجھے قتل بھی کر دیں گے، اور جو میرے سپورٹرز ہیں ان کو تنگ کرنا، ان کو جیل میں ڈالنا، ان کو کوڑے لگانا، کئی سالوں کا قید بیچاروں کو دینا، یہ عام سی چیز ہے ایران میں۔ اچھا یہ جو مستری نے بولا کہ میں نے شیعہ فرقے کو ختم کیا ہے، میرے بھائی میرے عزیز، وہ یہ اس کی منافقت ہے، کیونکہ اس کو وہی 3-4 سال پہلے بھی اس کو پتا تھا، میرا چیلنج اس کے سامنے تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، اس وقت بھی بھاگ گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان لوگوں کی منافقت ہے، یہ تو ہمیشہ کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں، ان کے سامنے 1000 دلیل بے لا کیا ہونا، آخر میں یہ کہیں گے کہ ہم جیت گئے، ہمارے پاس دلیل ہے، شیعوں کے پاس دلیل نہیں ہے۔ جس آدمی کی ضمیر نہیں ہوتی نا، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو منہ سے کچھ بولے گا، چاہے حقیقت اس کو کچھ بھی نظر آئے۔
جی میرے بھائی. جی قبلہ سوری فار دا ڈسرپشن. کوئی بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں خود چونکہ تحقیق سے ریسرچ سے میرا تعلق ہے اور میں پڑھ رہا ہوں اور کام بھی کرتا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ جو چیزیں آپ پریزنٹ کرتے ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہیں. وہ ایک obvious، میرے خیال سے وہ ایک انسان کے شاید بس کی بات نہیں ہے. آلموسٹ امپاسبل ہے جو آپ نے اچیو کیا جس طرح سے آپ بتاتے ہیں. اور آپ نے ہمیں دین کا صحیح مطلب بتایا ہے کہ احادیث کی ویلیو کیا ہے، ورنہ ہم نے تو یہی سنا تھا ہر ایک سے، اور ایون مجتہدین بھی یہی کہتے تھے کہ احادیث ہماری بہت ساری ضعیف ہیں یا ان پہ ہم ڈپینڈ نہیں کر سکتے، یا جو جیسے بھی ہے وہ یہ سب باتیں کرتے ہیں. تو میرا فیڈ بیک یہ ہے کہ آپ حدیث کوٹ کر رہے تھے ان کے پروگرام میں، آپ نے ہمارے مصادر سے حدیث کوٹ کی، تو اس میں وہ ان کا ایک ہی پوائنٹ تھا کہ یہ زیادہ تر کو یہی کہہ رہے تھے کہ خبریں واحد ہیں، اور دوسرا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان باتوں سے یا ان آیات سے یا ان ادلہ سے اس آرگیومنٹ سے آپ کا جو مطلب ہے وہ ایک پوائنٹ آف، اور ہم اس سے دوسرے پوائنٹ آف ویوز، دوسری باتیں بھی نکلتی ہیں، دوسرے مطالب بھی ہم نکال سکتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک چیز جو اس پروگرام میں تھوڑی سی انکلیئر رہ گئی، وہ یہ رہ گئی کہ جو احادیث آپ جیسے کتاب سلیم سے آپ نے حدیث کوٹ کی، یا آپ دوسری کتب سے احادیث کوٹ کر رہے تھے اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے رہے، تو وہ تھوڑا سا ہمیں جو چین آف نریشن کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ ڈفرینٹ چین آف نریشن سے بات آئی ہے ہمارے پاس، یا وہ ایک دو لوگوں کا ہی. دیکھیں یہ جو شیعہ احادیث ہیں یہ بہت ہی معتبر احادیث ہیں، نہایت ہی معتبر احادیث ہیں، اور یہ بہت سارے چین آف نریشن کے ساتھ ہے. کتاب سلیم خود بہت سارے چین آف نریشن کے ساتھ آئی ہے، لیکن اس کا بھی وہ بھی اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور یہ ایسی پوشیدہ چیزیں ہیں جو پرانے زمانے میں یہ چیزیں یعنی کامن نالج تھی، یہ پرانے زمانے میں سب کو پتہ ہوتا تھا، اب یہ باتیں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو میرے بھائی تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے مائکرو فون سے بڑا شور آ رہا ہے، دوسروں لوگوں کو بھی بات سمجھ آنا مشکل ہے. اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں تاکہ میں دوسرا کالر کو لے لوں. اور سوال ہے میری صرف یہ ایک لاسٹ بات تھی. جی میری صرف ایک لاسٹ بات تھی کہ میں نے انگلش پروگرام میں آپ کو کال کی تھی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کوئی ایک پروگرام یا کوئی ٹائم دیں گے جس میں آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں پر کوئی بات یا احادیث. انشاءاللہ کریں گے. مستقبل انلمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اب انلمیٹڈ مستقبل میں اگر زندگی رہی تو. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. اوکے میرے بھائی.